اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 26 سپارہ سورت حامیم سجدہ، جدا صرف اردو ترجمہ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم رحمان رحیم سے اتری ہے کتاب وحی جس کی آیتیں بالکل واضح ہیں۔ قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو بشارت بھی سناتا اور خوف بھی دلاتا، لیکن ان میں اکثر نے نہیں مانا، وہ سنتے ہی نہیں اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارا اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے، جو سیدھے اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اسی سے معافی مانگو، اور مشرکوں کے لیے بربادی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، آخرت کا ایمان نہیں رکھتے۔ جو لوگ ایمان لائے عمل نیک کرتے رہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے جو ختم نہ ہوگا۔ کہو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اس کو مد مقابل بناتے ہو، وہی تو تمام جہان کا مالک ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ رکھے اور زمین میں برکتیں رکھی، اس میں سامان معیشت پیدا کیا 4 دن میں اور طلبگاروں کے لیے برابر۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو وہ دھواں تھا، تو اس نے اس کو اور زمین کو فرمایا دونوں آؤ، خوشی سے یا زبردستی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر دونوں میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین فرمایا، محفوظ رکھا، اور یہ زبردست خبردار کے اندازے ہیں۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم سے بہت برے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں، جیسے عاد اور ثمود پر چنگاڑ، اور جب ان کے پاس پیغمبر آگے سے پیچھے سے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارے پروردگار چاہتا تو فرشتے اتارتا، سو جو تم دے کر بھیجے ہو ہم نہیں مانتے۔ جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور تکبر کرتے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ بہت بڑی طاقت والا ہے، اور وہ ہماری وحی سے انکار کرتے ہیں، تو ہم نے ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ذلیل کرنے والا ہے، اور ان کو مدد نہ ملے گی۔ اور جو ثمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھایا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیتا۔ ان اعمال کی وجہ سے کڑک نے آ پکڑا، وہ ذلیل اور عذاب میں آ گئے۔ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے، ترتیب وار کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس پہنچیں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو بولنے کی اجازت دی، اس نے ہمیں بھی بولنے کی اجازت دی۔ اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
اور تم اس سے تو پردہ نہیں کرتے، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ ہی نہیں رہا، اور اسی خیال نے تو جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں کرتے تھے ہلاک کر دیا۔ تم نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ٹھکانہ دوزخ ہے، اور توبہ کریں تو بھی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور ہم نے ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا، انہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کو اچھے کر دکھائے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو پہلے گزری ان میں بھی اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن وحی کو سنا ہی نہ کرو، اور شور مچا دیا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو۔ سو ہم کافروں کو سخت عذاب میں ڈالیں گے ان کے برے عملوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، دوزخ ان کے لیے اس لیے ہمیشہ کے گھر ہیں، یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری وحی سے انکار کرتے تھے۔ اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ہمیں دکھا، ہم اپنے پاؤں کے نیچے ان کو کچل دیں اور ذلیل ہوں۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے کہ نہ خوف کرو نہ غم، جنت الفردوس جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اس کی خوشی مناؤ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی، اور وہاں جس کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گا، اور جو چیز مانگو گے تمہارے سامنے ہوگی۔ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمان نوازی، اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے عمل نیک کرے، کہے کہ میں فرما بردار ہوں، بھلا نیکی اور برائی برابر ہو سکتی ہے؟ تو ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو کہ تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا بہترین دوست بن جائے گا، اور یہ بات ان ہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک سنتا جانتا ہے۔ اور رات اور دن اور سورج چاند کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اللہ رب العالمین کو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو جو تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں۔ اور اسی کے نمونے ہیں کہ تو زمین دبی ہوئی دیکھتا ہے، جب اس پر پانی برستا ہے تو شاداب ہو جاتی ہے، پھولنے لگتی ہے۔ تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جو لوگ ہماری وحی میں خرابی ڈھونڈتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو قیامت کے دن جنت الفردوس میں؟ تو جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے رہو وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی تو ایک اعلی رتبہ کتاب وحی، اور اس پر جھوٹ نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، دانا خوبیوں والا پروردگار کی طرف سے اتاری ہوئی، تو
تم وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے کہی گئی تھی۔ بے شک تمہارا پروردگار بخشنے والا اور عذاب دینے والا ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن وحی کو غیر زبان عربی میں کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں کھول کر بیان نہیں کی؟ کیا عجمی اور مخاطب عربی کہہ دو کہ جو ایمان لائے ان کے لیے ہدایت شفا، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ ان کے حق میں انا پن ہے، گرانی ہے کہ ان کو دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب وحی دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارا پروردگار ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یہ اس سے قرآن وحی میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو نیک کام کرتے تو اپنے لیے، اور جو برے کرے گا تو ان کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا بالکل نہیں۔ قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل قابو سے نکلتے ہیں، نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، نہ جمتی ہے، مگر اس کے علم سے۔ جس دن وہ اس کو پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ وہ تو گم ہو گئے، ان کی ہمیں کوئی خبر نہیں، اور جس کو پہلے وہ پکارا کرتے تھے ان سے غائب ہو جائیں گے۔ وہ یقین کر لیں گے کہ ان کی نجات نہیں ہو سکتی۔ انسان بھلائی کی دعائیں مانگتا تھکتا نہیں، اگر تکلیف پہنچ جائے نا امید ہو جاتا ہے، آس توڑ بیٹھتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت حاصل ہو تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت آئے گی۔ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف آیا بھی تو میرے لیے اس کے پاس بہت کچھ ہوگا۔ پس کافر جو کیا کرتے تھے وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب میں ڈالیں گے۔ اور جب ہم انسان پر کرم و فضل کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے، پہلو پھیر چلتا ہے، اور جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن وحی اللہ کی طرف سے ہو اور پھر تم اس سے انکار کرتے ہو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ اور پرلے درجے کی مخالفت میں ہو۔ اور ہم عن قریب ان کو ان کے اطراف میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن وحی حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے؟ دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے میں شک کر رہے ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ آمین یا رب العالمین۔